جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے, جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے, ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی, یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو, یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے, کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں, وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا, اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے, جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی, میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے, دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا.